بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب، 3 خبریں آج ہمارے پاس۔ پہلی خبر، مارشل لا کی بازگشت ہے ملک کے اندر۔ یہ بازگشت کیوں ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس سے ہم پردہ اٹھائیں گے۔ اور پھر ایک طاقتور شخصیت کا خصوصی طیارہ اسلام آباد سے چلا لاہور گیا، اور ایک اور طاقتور شخصیت کو باقاعدہ وہاں سے سوار کرنے کے بعد اسلام آباد میں لینڈ کرتا ہے۔ یہ طاقتور شخصیت کون سی ہیں، اور یہ طیارہ کس کا تھا، اور اسلام آباد میں کیا ہوا پچھلی رات، اس کا حال احوال اپنے پروگرام میں ہم شامل کریں گے۔ اور پھر آپ کو یہ بتاتے چلیں، آج ایک پریس کانفرنس کی گئی نون لیگ کے کچھ لوگوں کی طرف سے راجہ صاحب، اور ایک عدلیہ مخالف تحریک کا اعلان کیا گیا۔ سازشی عناصر کون ہیں، اور انہوں نے کس طرح یہ جال بنا، اور پاکستان کے اندر اب پورے صوبے کے، جو پاکستان کے سارے جو صوبے ہیں وہاں پر کس طرح لوگوں کو استعمال کیا جائے گا، اور کتنا پیسہ کھلایا جا رہا ہے، جہاز کراچی سے اسلام آباد اتارے جا رہے ہیں، اس کی حقیقت بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ لیکن راجہ صاحب، سب سے پہلے آج ہم نے جس بات کا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یوم تشکر منانے کا اعلان کیا گیا، اس کی بنیادی وجہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ فیصلہ جو کل دیا گیا، اور انتہائی ایسے حالات جن کے اندر نون لیگ اور ان کے اتحادیوں نے یہ کوشش کی کہ عدالت کو انڈر پریشر کیا جا سکے، عدالت کی، ججز کی کردار کشی بھی کی گئی۔ ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے رہے، لیکن عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ پنجاب میں حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ نہیں رہے، اور اس کے ساتھ ہی ان کے تمام فیصلے کالعدم قرار دے دیے، نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دے دیا گیا، تقرریاں کالعدم قرار دے دی گئی، اور پھر آخر کار حمزہ شہباز شاید پاکستان کی تاریخ میں ایسے شخصیت ہیں، ایسے سیاستدان ہیں جو بہت ہی کم عرصے میں 2 بار وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، لیکن اپنی وزارت کو کنٹینیو نہیں رکھ سکے۔ راجہ صاحب، یہ سلسلہ یہاں پر نہیں رک رہا، اور ایک اعلان کیا گیا اتحادیوں کی طرف سے، امپورٹڈ حکومت کے، ایک بے چینی کی کیفیت نظر آئی۔ پیپلز پارٹی نے بھی بیانات جاری کیے، اور سپریشن آف پاور کی بات کی گئی کہ ہمیں اپنی جو حدود ہیں اس کا تعین کرنا پڑے گا۔ عدالت اگر ہمارے معاملات میں دخل دے گی تو پھر ہم ان کے معاملات میں بھی دخل دیں گے۔ دھمکیاں دی گئی عدالت کو، اور باقاعدہ نام لے کر یہ دھمکیاں دی گئی ہیں۔ اور رائے صاحب، جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، اس فیصلے کے بعد جو پریس کانفرنس کی گئی، ادھر سے فیصلہ آیا، اور مریم نواز نے ایک جملہ استعمال کیا، اور اسے سوشل میڈیا کے اوپر باقاعدہ چلایا گیا، بڑھایا گیا، ملٹی پلائی کیا گیا، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ جوڈیشل کو سپریم کورٹ کے فیصلے پر انہوں نے یہ رد عمل دیا۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عوام سوال کر رہی ہے، یہ بھی ایک ٹرینڈ چلانے کی ناکام کوشش کی گئی، لیکن پاکستان کی عوام نے اس فیصلے کو پاپولر ڈیسیژن کے طور پر ایکسیپٹ کیا، اور اس وقت پاکستان کی قوم جو ہے وہ مروثیت کے خلاف آواز اپنی بلند کر رہی ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، راجہ صاحب، حالات آپ کے سامنے ہیں، جو کچھ کل ہوا اور جو کچھ آج، اور جس طرح کی پلاننگ کی جا رہی ہے، یہ مارشل لا کی بازگشت کہاں سے اٹھی ہے، اور یہ مارشل لا کی بات کون سے عناصر کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، یہ مریم نواز، انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ایک فوٹو شوٹ کروایا تھا جب شہباز شریف نے حلف اٹھایا تھا، اور شہباز شریف حلف اٹھا کر ابھی پرائم منسٹر ہاؤس نہیں پہنچے تھے، تو مریم نواز ان سے پہلے پرائم منسٹر ہاؤس پہنچی۔ وہاں پر انہوں نے ایک فوٹو شوٹ کروایا، اپنی ویڈیوز بنوائیں، اور پھر انہوں نے ٹویٹر پر اور سوشل میڈیا پر وہ ویڈیوز وائرل کر دیں۔ لیکن جیسے ہی وہ ویڈیوز وائرل ہوئی ہاشمی صاحب، اس پر عوام کا اتنا شدید رد عمل آیا، اور فوج کے اندر سے بھی اتنا شدید رد عمل آیا کہ طاقتور حلقوں کو ایک پیغام بھیجنا پڑا شہباز شریف کو کہ مریم نواز چونکہ عدالت سے بھی نااہل ہیں، مریم نواز سزا یافتہ بھی ہیں، اس لیے یہ دوبارہ سے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر نظر نہیں آنی چاہیے جس طرح سے انہوں نے پہلے فوٹو شوٹ کروایا تھا۔ اب ہاشمی صاحب، کچھ عرصہ تک تو جو پیغام دیا گیا تھا شہباز شریف کو طاقتور حلقوں کی جانب سے، اس کی کچھ پاسداری کی گئی کچھ دنوں کے لیے، لیکن اس کے بعد مریم نواز اب ایک سزا یافتہ مجرم کے طور پر، عدالت سے ایک نااہل قرار دی گئی سیاستدان کے طور پر
پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بیٹھ کر انہوں نے چیف جسٹس پر انتہائی گھنونے الزامات عائد کیے اور یہ کہا کہ چیف جسٹس نے اصل میں پاکستان کے اندر ایک عدالتی مارشل لا لگا دیا ہے. یعنی کہہ کون رہا ہے؟ جو کہ عدالتوں سے نااہل ہے، عدالتوں سے سزا یافتہ ہے، پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک غیر سرکاری کیپیسٹی میں بیٹھ کر یہ اسی طرح ہے کہ کوئی مجرم پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر گھس جائے یا ایوان صدر کے اندر گھس جائے اور وہاں گھس کر وہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو اور چیف جسٹس کو یرغمال بنا لے اور ان کو دھمکیاں دے. تو ایک تو مریم نواز نے یہ بات کی ہے جوڈیشل کو کی، عدالتی مارشل لا کی. اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ہم یہ فیصلہ کسی بھی صورت منظور نہیں کریں گے. اور اب یہ بھی اطلاع آئی ہے کہ لندن سے میاں نواز شریف نے پارٹی کو یہ ہدایت کی ہے کہ مریم نواز اب پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بیٹھ کر پارٹی چلائیں اور حکومت چلائیں. ویسے تو اب وفاق میں جو شہباز شریف کی حکومت ہے ہاشمی صاحب، یہ کوئی چند ہفتوں کی مہمان ہے زیادہ سے زیادہ، کیونکہ اس وقت جو حالات بن گئے ہیں اس میں وفاقی حکومت زیادہ دیر چل نہیں سکتی. لیکن مریم نواز کی آپ ڈھٹائی دیکھیں کہ اب وہ کہتی ہیں نون لیگ کو ضمنی الیکشن ہروانے کے بعد، پنجاب میں ان کو شکست فاش دلوانے کے بعد میاں نواز شریف کی آشیرواد سے کہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھیں گی، تو یہ اس ملک کے جو 22 کروڑ عوام ہیں، آپ یہ کہہ لیں کہ پاکستان کا جو قانونی اور آئینی نظام ہے ان کی توہین کر رہا ہے کہ ایک ایسی سیاستدان جو عدالت سے سزا یافتہ ہیں وہ اب پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھیں گی. بالکل اسی طرح جیسے انہوں نے میاں نواز شریف کے دور میں ایک میڈیا سیل اور ایک سوشل میڈیا سیل قائم کیا تھا پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر، اور سرکاری خرچ کے اوپر انہوں نے وہ سارا جو کام کیا تھا نون لیگ کے لیے اس پر سرکاری اخراجات اٹھائے گئے تھے. اب ہاشمی صاحب دوسرا جو چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججوں کے اختیارات پر قدغن لگانے کا انہوں نے پلان بنایا ہے. جس وقت یہ فیصلہ آیا ہے ہاشمی صاحب حمزہ شہباز کی برطرفی کا اور چودھری پرویز الہی کو چیف منسٹر بنانے کا، اس کے بعد پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ایک اجلاس ہوتا ہے. اپنی جانب سے یہ جتنی بھی سرگرمی تھی اس کو تھوڑا سا یہ خفیہ رکھتے ہیں اور وہاں پر اجلاس کے بعد طے یہ کرتے ہیں کہ ہم چیف جسٹس کو ایک پیغام دیں کہ ہم جو جج صاحبان ہیں ان کے آئینی اختیارات کو کرٹیل کریں گے، ہم اس کے اوپر قدغن لگائیں گے. پھر پلاننگ کے ساتھ فرت اللہ بابر سے ایک ٹویٹ کروایا جاتا ہے اور یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے. فرت اللہ بابر سے ایک ٹویٹ کروایا جاتا ہے، پھر بلاول بھٹو اس کو ری ٹویٹ کرتے ہیں، مریم نواز اس کو ری ٹویٹ کرتی ہیں، اور اس طرح سے چیف جسٹس کو اور سپریم کورٹ کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم جو سسیلین مافیاز ہیں، ہم جو گاڈ فادر ہیں، ہم جو پاکستان کے سب سے بڑے ایسے مافیا ہیں کہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، یعنی چیف جسٹس کو مخاطب کرتے ہوئے انڈائریکٹلی، کہ ہم پر اتنے کرپشن کے الزامات تھے، شہباز شریف پر 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے الزامات تھے جس کے شواہد سامنے آ چکے تھے، چالان جمع ہو چکا تھا. آصف علی زرداری پر 8 ارب روپے کی جعلی ٹرانزیکشن کا کیس تھا، 2 دن کے اندر ان کی گرفتاری ہونے والی تھی. تو چیف جسٹس کو انہوں نے پیغام یہ دیا ہے کہ آپ ہماری طاقت کو انڈرمائن نہ کریں، ہم اس نظام سے زیادہ بالادست ہیں، ہم اس آئین سے زیادہ بالادست ہیں. آپ دیکھ لیں کہ ہمارے اوپر کرپشن کے یہ الزامات تھے، ہم نے لوٹ مار کی، ہم نے منی لانڈرنگ کی، اس کے باوجود ہم دوبارہ سے حکمران بن گئے. تو آپ جو ہم سے اس وقت ٹکر لے رہے ہیں، آپ نے یہ جو ہمارے خلاف فیصلہ دیا ہے اگرچہ یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے، لیکن ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے اور آپ کے خلاف آپ کے اختیارات پر قدغن لگا کر آپ کے خلاف ایکشن کریں گے. اور پھر ہاشمی صاحب یہ جو شریف فیملی ہے پاکستان کی سیاست میں کہا جاتا ہے کہ یہ اونٹ جتنا کینہ رکھتے ہیں، کیونکہ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا کینہ پرور ہوتا ہے. اور شریف فیملی کے متعلق پاکستان کے جتنے سیاسی حلقے ہیں، پاکستان کے تمام صحافی جو پولیٹکس کو کور کرتے ہیں بطور صحافی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اونٹ جتنا کینہ رکھتے ہیں اتنے ہی یہ کینہ پرور ہیں. اب یہ رکھیں گے چیف جسٹس کو ٹارگٹ پر، حالانکہ یہی چیف جسٹس تھے، یہی جسٹس اعجاز الاحسن تھے اور یہی جج صاحبان تھے جنہوں نے قاسم سوری کی رولنگ کو اس وقت مسترد کیا تھا. اس وقت نون لیگ کی قیادت تھی، یہ کہتی تھی کہ یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے، میاں نواز شریف بھی کہتے تھے ایک تاریخی فیصلہ ہے. لیکن اب یہ
چونکہ اپنے گڑھ سے بھی، یعنی جو ایک نام نہاد انہوں نے کلیم کیا ہوا تھا کہ لاہور ہمارا گڑھ ہے، وہاں سے بھی ان کو شکست ہوئی. عدالتی محاذ پر بھی جو انہوں نے تاخیری حربے استعمال کیے، کوئی 24 سے 36 گھنٹے تک حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ برقرار رکھنے میں یہ کامیاب ہوئے، چیف جسٹس پر کچھ دباؤ ڈالنے میں بھی کامیاب ہوئے، لیکن الٹیمیٹلی یہ کیس ہی ایسا تھا کہ عدالت کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں تھا. یعنی کسی بھی صورت کوئی بھی آپشن نہیں بچا تھا. آج آپ سلمان اکرم راجہ کی سپریم کورٹ کے باہر جو گفتگو تھی اس میں انہوں نے کہا کہ میں اپنی رائے کے اوپر قائم ہوں کہ یہاں پر سپریم کورٹ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ حمزہ شہباز کو برطرف کریں اور چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنائیں. لیکن ہاشمی صاحب، اس سسیلین مافیا کی آپ بدماشی دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے ڈائریکٹیوز آگے، سپریم کورٹ نے کہا کہ حلف لیا جائے 11 بجے چودھری پرویز الہی سے، اور سپریم کورٹ نے حالانکہ یہ بھی کہہ دیا کہ حمزہ شہباز کے کیے گئے فیصلے جو کہ عوامی مفاد میں ہوں، اگرچہ عوامی مفاد میں تو کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا تھا، الیکشن کے حوالے سے 1-2 فیصلے کیے گئے تھے جس کو بعد میں ریورس کرنا پڑا کہ وہ فیصلے ریورس نہیں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آخری وقت تک ایوان وزیر اعلیٰ خالی نہیں کیا. آخری وقت تک انہوں نے کوشش کی کہ چودھری پرویز الہی کسی طریقے سے حلف نہ اٹھا سکیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کتنی بدمزگی پیدا ہوئی. ابھی آپ دیکھیں کہ ٹویٹر پر جج صاحبان کے خلاف کتنا خوفناک قسم کا ٹرینڈ چل رہا ہے. مریم نواز اس ٹرینڈ کی ماسٹر مائنڈ ہیں. تو ہاشمی صاحب، FIA اس وقت کہاں پہ ہے؟ رانا ثناء اللہ کے انڈر کام کرتی ہے. رانا ثناء اللہ سے خیر آپ کیا توقع کر سکتے ہیں جن کے متعلق خود یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک مجرم پیشہ سیاستدان ہے؟ اور یہ کس نے کہا تھا؟ فوج کے ذیلی ادارے ANF نے، جس نے رانا ثناء اللہ کے اوپر کیس بنایا تھا، اور عابد شیر علی کے والد نے بتایا کہ 22 قتل کیے ہوئے ہیں رانا ثناء اللہ نے. تو FIA اس وقت خاموش ہے. ججوں کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے، چیف جسٹس پر جو حملے کیے جا رہے ہیں، اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا. اور حیرت کی بات یہ ہاشمی صاحب کہ اس سے پہلے جب سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو یا چیف جسٹس کو اس طرح سے تضییق کا نشانہ بنایا جائے یا ان کے ساتھ گالم گلوچ کیا جائے، تو اس وقت پاکستان کے ریاستی ادارے اسٹیبلشمنٹ بھی کبھی کبھی ایکٹیو ہو جاتے تھے، اور وہ بھی اس سلسلے کو روکنے کے لیے کچھ انفارمیشن شیئرنگ کرتے تھے ISI کے تھرو FIA کے ساتھ. لیکن اس مرتبہ وہ بھی خاموش ہیں، اور اس سسیلین مافیا کو کھلی چھٹی دی گئی ہے، کھلی چھوٹ دی گئی ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے اوپر براہ راست حملے کریں. ہاشمی صاحب، اگر کوئی مہذب ملک ہوتا، کوئی مہذب معاشرہ ہوتا، کوئی مہذب ریاست ہوتی، تو جس قسم کے حملے ایسے عناصر نے جن کے اوپر کرپشن کے سنگین ترین الزامات ہیں اور جن کے اوپر کیسز چل رہے ہیں، تو یہ سارے آج سلاخوں کے پیچھے ہوتے جس طرح سے انہوں نے چیف جسٹس پر حملے کیے. اور یہاں پر تو ہاشمی صاحب ایک ٹرینڈ یہ بھی پھر چلایا گیا کہ مریم نواز کو جو ضمانت دی گئی ہے، کیونکہ جب آپ کو ضمانت ملتی ہے تو اس ضمانت کا آپ ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور اس کی کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں. لیکن مریم نواز اس ضمانت کا کس قسم کا فائدہ اٹھا رہی ہیں کہ عدالت سے ضمانت لے کے عدالت کے اوپر ہی چڑھائی کر رہی ہیں، بدترین الزامات لگا رہی ہیں. لیکن پاکستان کا جو قانونی اور آئینی نظام ہے یہ مکمل طور پر اس سسیلین مافیا کے سامنے لاچار نظر آتا ہے، مجبور نظر آتا ہے. اور یہ ہاشمی صاحب پاکستانیوں کی آپ کہہ لیں کہ ایک آخری امید اور آخری خوش قسمتی تھی کہ عمران خان صاحب جیسا سیاستدان پچھلے 10 سال کے دوران بہت ایگریسیولی سامنے آ گیا. ورنہ ہاشمی صاحب یہ جو آپ کے زرداری خاندان اور شریف خاندان ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچے بھی تیار کر رکھے ہیں ہمارے بچوں کے بچوں کو ہمیشہ کے لیے غلام بنانے کے لیے، اور ان کو وائسرائے کے طور پر ہماری نسلوں کے اوپر مسلط کرنے کے لیے. یہ ان کی جو موروثیت ہے اس کو آ کر عمران خان صاحب نے چیلنج کیا ہے. اس لیے یہ سارے اکٹھے ہو کے خان صاحب کی وہ بات یاد آتی ہے جو 2013 میں بھی وہ کرتے تھے کہ یہ سارے میرے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے کیونکہ یہ ان کی بقا کا مسئلہ ہے. اس لیے اب یہ سارے اکٹھے ہو کے عمران خان صاحب پر حملہ آور ہیں اور اس ملک کے آئینی اور قانونی نظام پر حملہ آور ہیں. راجہ صاحب، آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے بھی ایک اہم پیش رفت ہوئی. سوال کیا گیا صدر پاکستان عارف علوی سے کہ اگر یہ تقرری وقت سے پہلے ہو جائے تو کیا اس میں کوئی مذائقہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر ملک کے اندر جتنے بھی بحران ہیں اگر حل ہو سکتے ہیں اس تقرری سے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 32 جو بریگیڈیئرز تھے انہیں
मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। राय साहब, हैविंग सेड दैट, एक खसूसी त्यारा आरिफ अलवी साहब का चलता है, इस्लामाबाद से लाहौर आकर रुका, और इसकी बुनियादी वजह ये बनी कि गवर्नर पंजाब ने हल्फ लेने से इनकार कर दिया था, और वहाँ पे परवेज़ इलाही साहब जो थे गवर्नर हाउस के बाहर खड़े रहे, लेकिन दरवाजे जो हैं वो नहीं खोले गए। सदर पाकिस्तान ने खसूसी त्यारा भेजा लाहौर, और फिर लाहौर से ये त्यारा चलता है जिसमें ज़ैन कुरैशी, साहबजादा शाह महमूद कुरैशी, इसके अलावा चौधरी वजाहत हुसैन थे, और इसके अलावा यास्मीन कुरैशी और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं इस त्यारे में सवार हुए, और उन्हें ऐवान सदर पहुंचाया गया, जहां पर परवेज़ इलाही ने अपने जो वजारत थी उसका हल्फ लिया। राय साहब, अब जो सिचुएशन डेवलप हो गई है पॉलिटिकली, अगर इसको देखा जाए, इत्तेहादी हैं तहरीक इंसाफ और काफ लीग, अब स्पीकर की कुर्सी खाली हो गई है, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक एतमाद क्या लाई जाएगी, और फिर कौन से नाम आप समझते हैं कि पाकिस्तान, अभी तो बहुत अर्ली होगा नामों के हवाले से, लेकिन तहरीक इंसाफ की क्या पॉलिसी होगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ के वोटर के नज़दीक और इनके अपने लोगों के नज़दीक ये बात तो यकीनन ये सोच रहे हैं कि हम नंबर में भी ज़्यादा थे, लेकिन हमने वजारत जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को दे दी। देखें, पहले तो आर्मी चीफ की तकर्री के मुतल्लिक जो बात हुई है इसका एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो मुद्दत मुलाजमत है, जो इनका ये एक्सटेंडेड टेन्योर है, ये 29 नवंबर 2022 को ख़त्म हो रहा है, और DGISPR इससे पहले ये ऐलान कर चुके हैं कि जनरल बाजवा मज़ीद एक्सटेंशन नहीं लेंगे और उनकी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन कुछ हल्के ऐसे हैं और इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में इस किस्म के दावे भी किए गए कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को 1 साल की एक्सटेंशन दी जा सकती है, और कुछ हल्कों ने यह दावा भी किया है इस्लामाबाद में कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को 3 साल तक की भी एक्सटेंशन दी जा सकती है। लेकिन इसमें एक इशू ये हाशमी साहब कि जो आखिरी कानून साजी की गई थी जब सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स आए थे कि आर्मी चीफ की तकर्री और री अपॉइंटमेंट के लिए एक कानून साजी की जाए, तो पार्लियामेंट से जो कानून साजी हुई थी उसके मुताबिक किसी भी आर्मी चीफ की उम्र की ज्यादा से ज्यादा हद 64 साल मुकर्रर कर दी गई थी। इसका मतलब यह है कि अगर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिलती है तो ये तकरीबन कोई 1.25 साल तक की एक्सटेंशन हो सकती है, और अगर 3 साल की एक्सटेंशन उनको मिलती है या वो लेते हैं तो फिर कानून साजी नहीं करनी पड़ेगी और जो पहले वाले कवानीन हैं उनमें तरामीम करनी पड़ेंगी। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में जाहिर है कि 5 जो मोस्ट सीनियर जनरल्स हैं उनकी एक सीनियरिटी लिस्ट भी मौजूद है, और यह भी जरूरी नहीं है कि इन्हीं 5 मोस्ट सीनियर जनरल्स में से ही किसी एक को आर्मी चीफ बनाया जाए और किसी एक को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बनाया जाए। ये लिस्ट 7 नंबर तक भी जा सकती है, 8 नंबर तक भी जा सकती है। और अगर आप 5 जो मोस्ट सीनियर जनरल्स हैं उनकी लिस्ट अगर आप देखें तो जनरल आसिम मुनीर जनरल बाजवा की रिटायरमेंट से 2 दिन पहले रिटायर हो रहे हैं, यानी 27 नवंबर 2022 को रिटायर हो रहे हैं। इसी तरह फिर दूसरे नंबर पर आप देखें कि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा हैं जो रावलपिंडी की कोर कमांड कर रहे हैं, इससे पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे। फिर जनरल अजहर अब्बास हैं जो इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं और इससे पहले रावलपिंडी की कोर कमांड कर चुके हैं। जनरल नोमान महमूद हैं जो इससे पहले पेशावर की कोर कमांड कर चुके हैं, जो 4थे नंबर पर हैं। और फिर जनरल फैज हमीद हैं जो साबिक DGISI थे और अब पेशावर की कोर कमांड कर रहे हैं। अब ये जो बार बार आर्मी चीफ की तकर्री का जिक्र किया जाता है हाशमी साहब, उसकी वजह यह है कि बहुत से हल्के ये कहते हैं कि जनरल बाजवा का टेन्योर खत्म होने से पहले पहले अगले इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि शेख रशीद ने भी आज भी और इससे पहले भी 2 मरतबा ये कहा कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में ये इलेक्शन होंगे। नून लीग भी अब ये कह रही है निजी महफिलों में, और आपने देखा होगा कि दिफाई जराए से एक खबर भी शाया हुई है, यानी दोबारा से दिफाई जराए को कोट करके एक खबर शाया की गई है। उसमें यह कहा गया, नून लीग के जराए को कोट करके 7 GHQ का हवाला देके, कि नून लीग को लग ये रहा है कि दाल में कुछ काला है, और नून लीग को यह लग रहा है कि कोई अंपायर्स, यानी अब चूंकि उनको शिकस्त हो गई है ज़िमनी इलेक्शन में,
تو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ امپائر ان کے ساتھ کوئی گیم تو نہیں کر رہے. یعنی ان کی وہ جو توقع تھی کہ ہمیں یہ 19 نشستیں پنجاب کی پلیٹ میں رکھ کے ہمارے سامنے رکھ دی جائیں, وہ توقع پوری نہیں ہوئی, اس حد تک دھاندلی نہیں ہوئی. تو اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امپائرز ہمارے ساتھ یعنی اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ کوئی گیم کر رہی ہے, اور پھر خبر یہ لانچ کروائی گئی کہ اب نون لیگ اپنا جو نام نہاد ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہے اس کی جانب واپس آ سکتی ہے. یعنی جس کو مریم نواز نے دفن کر دیا تھا اور شہباز شریف نے چیری بلاسم بوٹ پالش کرتے ہوئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے اس نام نہاد بیانیے کو دفن کر کے اقتدار حاصل کر لیا تھا. اب یہ خبر دا نیوز میں اور جنگ اخبار میں سینئر صحافی انصار عباسی صاحب نے چھاپی ہے نون لیگ کے ذرائع سے, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں الیکشن کی جانب دھکیلا جا رہا ہے. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اکتوبر نومبر میں الیکشن کی راہ ہموار ہو رہی ہے, اور ہم سے یہ بھی اس خبر میں ذرائع کو کوٹ کر کے کہا گیا کہ ہم سے مشکل فیصلے کروا لیے گئے, اور اب چونکہ ہمارے لیے حالات سازگار نہیں ہیں, ہم الیکشن ہار چکے ہیں, تو اب ہمیں الیکشن میں دھکیلا جا رہا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ نون لیگ ذرائع کے ذریعے یہ جو خبریں اب لانچ کروا رہی ہے, اس سے نون لیگ کی بوکھلاہٹ کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت ان کو پتا ہے کہ کس طریقے سے ہر گراؤنڈ پر ہر محاذ پر انہیں شکست کا سامنا ہے. دوسرا جو آپ نے بات کی کہ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف کیا تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی, تو ہاشمی صاحب اب تو یہ واضح ہو گیا کہ یہ جو کاف لیگ کے 10 ارکان تھے پنجاب اسمبلی میں, یہ چودھری شجاعت حسین کے لیٹر کے اوپر ڈی سیٹ نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ واضح طور پر اب جو نمبر گیم ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ تحریک انصاف کے اور کاف لیگ کے ہاتھ میں آ گئی ہے. تو اب اگر ڈپٹی اسپیکر کے خلاف یہ جو تحریک عدم اعتماد لاتے ہیں جو ان کو لانی چاہیے, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہو. اور اس میں ہاشمی صاحب ایک بہت اہم فیکٹر یہ بھی ہے کہ اب چونکہ سارا مومنٹم تحریک انصاف کے ساتھ ہے, تو ایسے سیاستدان جو ہواؤں کا رخ دیکھتے ہیں, ایسے بھی سیاستدان ہوتے ہیں جو ہواؤں کا رخ دیکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سب کو پتا ہے کہ اس وقت نون لیگ کا ٹکٹ کی طرف کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ کا وعدہ, ایک آس, ایک امید بھی اس وقت ہاتھوں ہاتھ بک رہی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی تھوڑی سی آس مل جائے, امید مل جائے کہ ہمیں پی ٹی آئی کا ٹکٹ مل جائے گا. تو اس پوری صورتحال میں شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جو کہ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں ڈچ کرے کاف لیگ کو اور تحریک انصاف کو. اس لیے یہ تحریک عدم اعتماد ضرور آنی چاہیے. اور یہ جو ڈپٹی اسپیکر نے غیر آئینی غیر قانونی کام کیا تھا, اول تو ان کے خلاف کاروائی سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے تحت بھی ہونی چاہیے تھی, سپریم کورٹ کو یہ پروپوز کرنا چاہیے تھا, لیکن یہ کاروائی اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں نہیں ہوئی تو پھر یہ تحریک عدم اعتماد ضرور آنی چاہیے, تاکہ انہیں بھی پتا چلے کہ کتنے 20 کے 100 ہوتے ہیں, اور ان سے لوگ پھر عبرت بھی پکڑیں کہ جب آپ اس قسم کے غیر آئینی اور غیر قانونی کام کرتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے. اچھا رائے صاحب, اب یہ جو بیانات آ رہے ہیں, ایک لندن سے بیان دیا گیا نواز شریف صاحب کی طرف سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک تماشا بنا دیا گیا. سپریم کورٹ کے فیصلے پر ان کا یہ رد عمل تھا. انہوں نے یہ ٹویٹ کی, جو رولنگ آئی پھر آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. یہ شہباز اسپیڈ صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان کے جو معیشت ہے اس پر سمجھوتا ہو جائے گا, لیکن باقی باتوں پر یہ نہیں کریں گے. پھر عدالتی مارشل لا کو کسی صورت بھی قبول نہیں کریں گے. یعنی مارشل لاؤں کو, انہوں نے جو مارشل لا لگانے والے ہیں عدالت کو, انہوں نے باقاعدہ یہ کہہ دیا. یہ فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں. اب شاید کوئی ایف آئی اے نہیں جاگے گا, کوئی پیمرا نہیں جاگے گا کہ ان لوگوں کو روکا جا سکے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب پی ڈی ایم نے 28 جولائی کو اپنا سربراہی اجلاس بلا لیا ہے. اس کے اوپر باقاعدہ ایک پلان کیا جا رہا ہے, اور وہ پلان یہ ہے کہ کس طرح اس عدالت کا محاصرہ کرنا ہے اور لائن آف ایکشن کیا ہوگا. مشکل فیصلے جن کے بارے میں یہ کہتے رہے کہ ہم نے لیے, اور اب جن سے یہ مدد مانگ رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہ جناب ہماری مدد کی جائے. کیونکہ رائے صاحب اب چونکہ پریشر تو بڑھ گیا ہے ان کے اوپر کہ عام انتخابات کی طرف جایا جائے. خان صاحب نے جتنا بیانیہ بنایا اور جس طرح عوام کو دوبارہ سے متحرک کر دیا, آج سے ٹھیک 6 ماہ پہلے اور 3 ماہ پہلے جب حکومت گئی, کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا. اب جو سب سے امپورٹنٹ بات جو ہمیں نظر آ رہی ہے, مریم نواز کی جو سٹیٹمنٹ تھی, میں وہ بھی چاہوں گا کہ شامل کر لوں. وہ یہ کہتی ہیں
کہ لیڈر بننے کے لیے آپ کو ڈٹ جانا پڑے گا، اور جو ڈٹ جاتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو رائے صاحب، جو لوگ ملک سے بھاگ جاتے ہیں بھگوڑے اور نیلسن منڈیلا بننے کی کوشش کریں، ان کو ہم کیا کہیں گے؟ اور جو ضمانتوں پہ باہر ہوں اور سیاست کریں، ہم ان کو کیا کہیں گے؟ ہیونگ سیڈ آل دیٹ، یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک جو منظر کشی کی، اور اس کے بعد پاکستان کے اندر اب ایک تحریک چلانے کا بھی اعلان کیا گیا ہے، اور مریم اورنگزیب نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ تحریک اسی طرح کی ہوگی جس طرح آزاد عدلیہ کی ہم نے تحریک چلائی۔ رائے صاحب، ملک میں کیا عدلیہ آزاد نہیں ہے جو یہ تحریک چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، یہ جو مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ ڈٹ جائیں، ڈٹ جانے سے ان کی مراد یہ ہے کہ آپ کرپشن کریں، کرپشن کرنے کے بعد ڈٹ جائیں۔ اس کے بعد شہباز شریف جو کہہ رہے ہیں کہ آئین کی بالادستی ہم یقینی بنائیں گے، اگر انہوں نے آئین کی بالادستی یقینی بنانی ہے تو پھر ان کو سب سے پہلے عدالت کے سامنے جا کر سرنڈر کرنا چاہیے۔ جو کیسز ان کے خلاف چل رہے تھے ان کو چلنے دینا چاہیے۔ اسی طرح آصف علی زرداری کے جو کیسز رکے ہیں اس امپورٹڈ حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد، وہ کیسز بھی اسی طرح چلنے چاہیے۔ لیکن ہاشمی صاحب، اصل میں یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں ٹویٹس کے ذریعے، جو بیانات کے ذریعے، اب یہاں پر اگر ان کو اس وقت نہ روکا گیا، یعنی یہ جو ان کی سیاست کو ایک دھچکا لگا، یہ تو عمران خان صاحب نے جو ایک اویئرنیس کی کیمپین چلائی تھی اس کی وجہ سے لگا۔ پھر یہ جو آپ کی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے، اس کے سامنے اس قسم کے جو کرپٹ عناصر ہیں وہ کبھی بھی نہیں ٹھہر سکتے۔ اس کے سامنے دنیا کی کوئی قوت بہت زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکتی۔ آپ کی اسٹیبلشمنٹ، دنیا بھر کی اسٹیبلشمنٹ نہیں ٹھہر سکتی، کیونکہ آپ 1 منٹ کے اندر 4G 5G 3G گوگل کر کے آپ حقائق تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو اویئرنیس پیدا ہوئی، ایک تو عمران خان صاحب کی جو کیمپین تھی اس کی وجہ سے پیدا ہوئی، دوسرا جو ٹیکنالوجی کی ایکسیس بہت سے لوگوں تک، پاکستان کے بہت سے لوگوں تک پہنچ گئی، تو وہ خود اب حقائق تک رسائی رکھتے ہیں کہ کس طرح کی لوٹ مار ان دونوں حکمرانوں نے، دونوں حکمران خاندانوں نے، یعنی شریف خاندان نے اور زرداری خاندان نے پاکستان کے اندر کی تھی۔ اور اب جس وقت یہ دھمکیاں دیتے ہیں، جس طرح سے مریم نواز کی دھمکیوں کا آپ نے ذکر کیا، تو عوام میں ان کے لیے کوئی ہمدردی پیدا نہیں ہوتی۔ یعنی عمران خان صاحب نے جب ان کی حکومت کو ایک سازش کے ذریعے گرایا گیا تو انہوں نے اپنا بیانیہ بہت آسان الفاظ میں جب عوام کے سامنے رکھا تو عوام کو پتا تھا کہ اس کے اندر ایک دلیل ہے، اس وجہ سے عوام کی ہمدردی عمران خان صاحب کے ساتھ ہو گئی۔ لیکن چونکہ ان کے اوپر کرپشن کے سنگین ترین الزامات ہیں، یہ 3 باریاں پہلے لے چکے تھے، 4تھی مرتبہ اب شریف خاندان اقتدار میں آیا ہے، تو جب یہ اس قسم کی دھمکیاں دیتے ہیں تو لوگوں کے اندر، لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے ہمدردی نہیں پیدا ہوتی، لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے اور اشتعال پیدا ہوتا ہے، اور غم و غصہ پیدا ہوتا ہے، اور نفرت پیدا ہوتی ہے کہ ایک تو کرپٹ اوپر سے آنکھیں دکھا رہے ہیں، 22 کروڑ لوگوں کو لوٹتے ہیں، منی لانڈرنگ سے شاہی محلات بناتے ہیں، پھر ہمیں یہاں پر یہ آنکھیں دکھاتے ہیں، ہمیں دھمکاتے ہیں، پاکستان کے اداروں کو دھمکاتے ہیں۔ تو یہ جو کیمپین کی بات کر رہے ہیں اب پی ڈی ایم کے لوگ، ان کی یہ کیمپین ہاشمی صاحب، جس طرح سے پہلے مریم نواز نے کہا تھا لاہور کے جلسے میں جب پی ڈی ایم بنی ہوئی تھی کہ آر یا پار، یا جس طرح سے ابھی حمزہ شہباز سے اظہار یکجہتی کے لیے لبرٹی چوک میں انہوں نے جلسہ کرنے کی کوشش کی، جس کو یہ اپنا گڑھ کہتے تھے، تو وہاں پہ چند 100 لوگ بھی اکٹھے نہیں ہو سکے۔ تو پچھلی تحریکوں کی طرح ان کی یہ نام نہاد تحریک بھی آپ دیکھیں گے کہ مکمل طور پر فلاپ ہو جائے گی، کیونکہ اب ان کا دور ختم ہو چکا ہے۔ لوگ ان کے ساتھ خود کو ریلیٹ نہیں کر پاتے، خود کو ان کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر پاتے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بادشاہ ہیں، انہوں نے ہمیں رعایا بنایا ہوا ہے، اور اب اسٹیبلشمنٹ ہو، کوئی اور قوت ہو، جو مرضی طاقت ہو، وہ کسی بھی صورت ان کو پاکستان کے اوپر، پاکستانیوں کے اوپر، 22 کروڑ عوام کے اوپر زیادہ دیر مسلط نہیں رکھ سکتے۔ بہت شکریہ راجہ صاحب۔ ویورز، یہ ہمارا آج کا شو تھا، اور جاتے جاتے نمبر میں آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کر لوں، واٹس ایپ، اور نمبر ہمارا ہے 0044-7405877043، اور یہ پروگرام کے مختلف حصوں پہ آپ کو ڈسپلے بھی ہم نے کر دیا ہے۔ گزارش آپ سے یہ ہے کہ اپنا مختصر پیغام، سوال جو آپ ہم اپنے پروگرام میں شامل کر سکیں وہ ہمیں بھیجیں،
اور کوشش کریں کہ اسے مختصر رکھیں. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. اللہ نے کے بعد.